اب میں آپ کو سناتا ہوں ویڈیو کٹ اور سوال سلیم صافی گندی صافی کا۔ پاس آدھے پاؤ کے بم ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے پاس پاؤ کا بم ہے، تو اور غلط طور پر جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کی وہ یہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ایٹمی بم ہیں اور ہم اس کو محدود دائرے میں استعمال کر سکتے ہیں، اور کوڈ سٹارٹ کے مقابلے میں جو ہمارا ٹیکٹیکل ویپنز کا کنسپٹ ہے، اصل مطلب اصل معنی اس کی کیا ہے؟ تھینک یو صافی صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے، لیکن اس سوال کا جواب میرے قد سے بھی 12 فٹ اونچے ہے۔ یہ جو اسٹریٹجک کیپیبلٹی ہوتی ہے یہ ڈیٹرنس کے لیے ہوتی ہے، اینڈ دس از اے ویپن آف پولیٹیکل چوائس۔ اس کے اوپر ہر بندہ بات نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ پالیسیز پریس بریفنگ میں یا جلسوں میں یا جلوسوں میں بتائی جاتی ہیں۔ اسٹیٹ کی پالیسی ہوتی ہے اور آپ کو اس پالیسی کا پتہ ہے۔ یہ عوام کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں۔ عوام کو صرف یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی یہ کیپیبلٹی ہے، یہ ریزالو ہے، اور جب ملک کو خطرہ ہوگا تو پھر ہر قسم کا جو آپشن ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس پہ ڈیسیژن میکنگ باڈی ڈیسیژن لیتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ گندی صافی نے کس طرح سے سوال کیا اور اس کو کیا جواب ملا۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں، کئی جگہ سے یہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسوں کو اور یا زرداری کو بلاول کو سوال کرتے ہوئے کہتا ہے آگے سے کس کی جرت ہے۔ میرا جو بیانیہ ہے، میرا جو موقف ہے وہ واضح ہے، وہ کلیئر ہے اور وہ ان کمپرومائزنگ ہے۔ جو بیانات غلط طریقے سے پیش کیے جا رہے ہیں، میں اپنے آپ کا انسلٹ سمجھتا ہوں کہ میں اس کا ایکسپلینیشن دوں۔ کس کو ایکسپلینیشن دوں؟ کون مجھ سے یہ سوال پوچھ رہا ہے؟ کس میں یہ ہمت ہے کہ مجھ سے یہ سوال پوچھے کہ مجھے سوال کرے؟ کون مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ میں کس طرح کا حرام زادہ ہوں، میں کس کی نزل سے ہوں؟ بٹو پٹو لٹو کھٹو جو لے کے نکل گیا تھا اس ملک کو تباہ کر کے، مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو کیوں ابھی تک جو ہے نا ولی بنا کے اور نبی بنا کے زندہ رکھا ہو۔ لیکن انٹیریئر سندھ کے جو حالات ہیں، پاکستان کی گورنمنٹ کب ان سے جان چھڑائے گی اور کب وہاں پہ تعلیم آئے گی؟ کراچی ایک شہر ہے جس نے سندھ کو زندہ رکھا ہوا ہے، یا ایک دو اور شہر ہے حیدرآباد یا کچھ اور۔ اتنی پرانی تاریخ ہے اس صوبے کی، سندھ کی، اور اس میں غدار اور ڈاکو شروع سے بحری قزاق رہے ہیں، اور اب بھی وہاں پہ بحری قزاق ہی ہیں جو لوٹ کے کھا رہے ہیں ہر طریقے سے۔ اب میں آپ کو آسمہ شرازی کے کچھ واقعات اور کچھ اس طرح کی باتیں سناتا اور دکھاتا ہوں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، وہ حج ہم نے کیا، شاید نہیں بھی کرنا چاہیے تھا، مگر مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں محسوس ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ میں نے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا، میں نے کوئی سرکاری دورہ نہیں کیا۔ اگر 10 سال کے اندر میری صرف سرکاری حج کی کرپشن ہے تو یہ کرپشن میں قبول کرتی ہوں۔ آپ اس کے لیے آپ کو شرمندہ ہیں یا نہیں؟ میں شرمندہ قطعاً نہیں ہوا تھا۔ ایک غلطی ہوئی آپ سے؟ غلطی بھی میں اس کو نہیں کہوں گی۔ عثمان ملک، اگر آپ کو علم ہوتا کہ حکومت کروا رہی ہے تو آپ انکار کر دیتی؟ کیوں کرتی؟ آپ نے حج کرپشن کے حوالے سے اتنی بڑی سٹوری، آپ نے کوئی پروگرام کیا اس پہ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتی بالکل بھی۔ کیا یہ صحافی کا کام نہیں ہے کہ عوام کا پیسہ جو کرپشن کی نظر ہوا اس کے اوپر آپ ایک پروگرام کرتی؟ میں ضرور کرتی، اگر میں نے میں پلاٹ لیتی، میں ان صحافیوں پہ پروگرام ضرور کرنا چاہتی تھی جنہوں نے پلاٹ لی۔ آپ نے حامد سعید کاظمی اور وزارت مذہبی امور سے متعلق کوئی پروگرام نہیں کیا اس کے بعد؟ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے ادارے نے، کیونکہ میں ریکارڈڈ شوز کرتی ہوں اور میں پبلک ایشوز پہ لے کے جاتی ہوں پروگرام کو، تو میں نے کرنا چاہتی تھی۔ تو یہ تھی، اربوں روپے کی کرپشن جو ہوئی ہے، میں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس حج کے اوپر جو صحافیوں پہ خرچہ آیا ہے 7 لاکھ ریال سے زیادہ کا، ابھی تک اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور وزارت داخلہ سے کہا جا رہا ہے کہ جن صحافیوں نے حج کیا ان سے وصولی کی جائے۔ تو اب آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ پی آئی اے کے اوپر آپ لوگ سٹوریز کرتے ہیں، پی آئی اے کی کرپشن کے اوپر، لیکن پی آئی اے کا کرایہ تک آپ لوگ ادا نہیں کرتے، مفت کی سواری کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہوں گی کہ اگر میں نے پلاٹ لیے ہیں تو میں ضرور اس کے اوپر۔ اچھا، پلاٹ لینا غلط ہے، بالکل غلط ہے، حج کرنا جائز ہے، بالکل جائز، سرکاری پیسے، عوام کے پیسے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کو ایک ایک روپے کو ترس رہے ہیں، اور آپ جو ہے لاکھوں روپے کا حج کر کے آگے اس لیے مفت میں۔ نا، میں بالکل میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذاتی پیسے کیوں نہیں لگا؟ اگر آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کو یہ ایکسپلین ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر مجھے یہ علم ہوتا
کہ یہ اس طرح ہے تو میں شاید اوائڈ کرتی ہوں. آپ نے کہا میں پھر بھی چاہتی ہوں، بڑے اینکرز میں سے ایک اینکر ہیں جو لاکھوں میں تنخواہ لیتی ہیں، تو ایک غریب آدمی کے پیسے پہ آپ حج کیسے کر کے آ مجھے سکتے ہیں؟ یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس کو اتنا پولیٹیسائز کیوں کر رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے، بٹ ایون دین یہ تو آپ نے سیاستدانوں والا جواب دیا جو آپ کو سیاستدان کہتے ہیں. نہ یہ بالکل ایک وہ ہے، اگر مجھے کہتے ہیں کہ وہ پیسے دیں، میں پیسے دینے کو تیار ہوں سچ کے بھائی، کیونکہ میں افورڈ کر سکتی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب میں نے دیکھا آپ نے کیوں نہیں افورڈ کہ کیا؟ لسٹ میں تو دیکھا یہ، اب میں کچھ آپ کو ویسے ٹویٹس کے ساتھ ان کی تصویریں دکھاتا ہوں حرامیوں کی. یہ جو صحافی ہیں جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس شور میں لگے رہتے ہیں، یہ صحافت کو آزادی نہیں ملتی. جس طرح کا بدماش اور بلیک میلر پاکستان کا صحافی اور میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے کہیں بھی ہیں، یہ جتنے بڑے بدماش اور یہ سارے را کے ایجنٹ ہیں. کیونکہ انڈیا پاس سے بیٹھا ان کو جتنی ہر جگہ پہ را نے پینیٹریشن کی ہے اس ملک کے اندر. شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہوا. صحافتی حلقے بڑے شرمندہ ہیں، جن لوگوں نے پٹیشن دائر کی ہے وہ بھی اب بیچارے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. یہ ایک پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا اور یہ پپٹ بنے ہیں، اعلیٰ کار بنے ہیں نواز شریف صاحب اور ان کے درباریوں کے، جہاں سے ناشتہ کر کے وہ بات تو پھر صحیح ہوگی نا کہ صحافی ایک چائے کی پیالی پہ بیٹھ جاتا ہے تو ایک ناشتہ جو ان کی قیمت ناشتہ تھی. جب ہوٹل میں اکٹھے ہوئے اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کو ایک لائن دی کہ جناب آپ جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کریں، اور وہاں پہ شناختی کارڈ بھی مانگے گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک بگوڑا، ایک مجرم، ایک کرمنل، ایک اربوں روپے کے لوٹ مار کے اس کے اوپر الزام ہے، سزا اس کو ہوئی ہے، مفرور ہے، عدالت کی طرف سے اس کو وانٹڈ ملزم ہے، آپ کو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں بھائی؟ آپ کو کسی نے پروگرام آپ کا بین کر دیا ہے؟ آپ کی آواز کسی نے بند کر دی ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی درد ہے، یا جنہوں نے آپ کو ناشتے پہ یہ تحریک اور جنہوں نے موٹیویٹ کیا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس کیا وکیل کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. بہت سارے صحافیوں نے ان کو کہا کہ ایسے کرنا چاہیے تو انہوں نے وہ نواز شریف والی لائن لی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کریں. میری یہ صرف آپ سے التماس ہے کہ ان کے خلاف جہاں وہ بات کریں، ان کو جھوٹا کریں، ان کو شرمندہ کریں، ان کو بھاگنے پہ مجبور کریں. یہ وہ کتے ہیں، یہ وہ ڈھیٹ قسم کے مافیا ایجنٹ ہے جن کے منہ کو خون لگا پاکستانی قوم کا، جو پاکستان کا قوم کے لوگوں کا خون بیچ کے دولت کماتے ہیں. یہ وہ خون آشام آتے ہیں جو خون پیتے ہیں غریب لوگوں کے بچوں کا، جو پورنوگرافی میں مارے جاتے ہیں. ظلم کی انتہا ہے، اور یہ بولتے نہیں. حمد میر جیسے کتے اور دوسرے جو صحافی ہیں جو ان کے ٹپیکل قسم کے ایجنٹ ہیں، جب تک عوام ان کو ہر جگہ مارنا نہیں شروع کرے گی یہ کبھی نہیں باز آئیں گے. تو شکریہ دوستو، ابھی تک کے لیے خدا حافظ.